تو امت کو اور انسانیت کو درس دینے کے لیے لیا، انہیں دنیا میں یہ خدمت کرنے کے قابل بنانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے لیا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا۔ اور مشائخ نقشبند کا صدیوں سے یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کے ماتحت اب بھی اگر دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو وہ ہوا کے رخ کو نہیں دیکھتے، اپنے نبی کی عظمت کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ اور یہی اس جماعت کی بلندی کی دلیل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں بلند ہونا چاہیے، دنیا کی آلودگیوں سے بچنا چاہیے اور ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں، تو جو ہمارے قائد کا شیوا ہے وہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے ممبروں کو، عہدیداروں کو، اپنے ہم سفر ساتھیوں کو۔ ہم سب، یہ عہدہ تو ایک تنظیم کا تقاضا ہے، باقی ہم سب خلفاء ہوں، عہدیدار ہوں، اراکین ہوں، ہم سب ایک سفر کے ساتھی ہیں۔ ہم سب نے مل کر یہ سفر طے کرنا ہے اور گاڑی کو منزل تک پہنچانا ہے، امت کے لیے کچھ کرنا ہے اور کچھ اس دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذاتی مفاد اور مقصد نہیں ہے۔ یہ اگر کرنا چاہتے ہو اور کر رہے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو پھر سے یہی کہوں گا، وہی جو جملہ پہلے کہہ چکا، آپ کا توجہ چاہیے۔ پھر سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جو شیوا آپ کے قائد کا ہے وہی ہم سب کو اپنانا ہوگا۔ اپنائیں گے، اعتماد کریں گے، دستور کے مطابق چلیں گے۔ جزاکم اللہ۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کی۔ باقی جو آپ نے تجاویز پیش کی ہیں اور تحریری شکل میں آپ نے ہم تک پہنچا دی ہیں، دستور کا معاملہ ہے، کچھ مالیاتی نظام کے متعلق آپ نے فرمایا ہے، کچھ چیزیں پہلے سے طے ہیں کیونکہ گزشتہ مرتبہ بھی آپ نے کچھ مطالبات کیے تھے، جیسے دستور العمل کو سندھی میں لانا۔ بہت سے احباب وہ ہیں سندھ میں جو پرائمری میں سندھی پڑھتے ہیں، اردو انہیں نہیں آتی، اس وجہ سے یہ مطالبہ 1 سال پہلے آیا تھا۔ ہم ہر چیز، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی چلائے، مجلس شورا ہے، مجلس عاملہ ہے، اخیر میں ہم اپنے قائد سے منظوری لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز ایک قانونی اور دستوری شکل اختیار کرتی ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے انتظار کی اگر زحمت ہو تو گوارا کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کو بہتر طریقے سے پیش کیا جائے تو انتظار کی اس بہتری کے لیے انتظار کی زحمت آپ کو گوارا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے، لیکن دستور کیونکہ 1 سال پہلے مطالبہ آیا تھا، یہ چیز منظور ہو گئی تھی۔ حضور کی منظوری کے بعد آپ کو یہ اجازت ہے کہ دستور آپ سندھی میں لا سکتے ہیں، صوبائی باڈی کو اجازت ہے۔ میں حضور کے اس تجویز کی منظوری کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں۔ باقی لٹریچر کا تعارفی کتابچہ سیکریٹری جنرل نے مجھے تحریری شکل میں یہ بھیجا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ بروشر یعنی تعارفی لٹریچر، ایک چھوٹا سا کتابچہ بکلیٹ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، یہ پمفلیٹ کی شکل میں، اور سالانہ عرس پر ہم یہ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ یہ مرکزی باڈی کا وعدہ ہے اور میرے اپنے قائد سے التماس بھی ہے کہ دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ البتہ فیس کے متعلق اور ممبرشپ فیس ہے، برانچز پر ایک فیس ہے، آپ سب نے مل کر اگر یہ بوجھ اٹھانے کا خود کہا ہے۔ لوگ تو دوسروں پہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ جماعت الاصلاح المسلمین کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ اپنے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ ہم پر یہ بوجھ ڈالیے، 10 کیوں ہم سے 20 لیں، 1200 کیوں ہم سے ہزاروں لیں، 10,000 پہ لیں۔ بہرحال یہ ایک جذبہ ہے، آپ کا ولولہ ہے، اللہ اس کو قائم رکھے، لیکن یہ آپ کی چیز ہے، آپ کا دیا ہوا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مطالبات آپ نے کیے ہیں وہ مجلس شورا میں پیش کیے جائیں گے دستور کے مطابق۔ اس کی منظوری کے بعد انشاءاللہ ہم آپ تک وہ فیصلہ تحریری شکل میں
صوبے تمام صوبوں کو، اس کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہوگی، ضلعوں کو اور ضلعوں کی ذمہ داری ہوگی کہ برانچز تک وہ فیصلے پہنچا دیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ تک پہنچائیں گے۔ دستور کے سلسلے میں آپ نے کہا ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے اور جدید حالات کے مطابق کیا جائے۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ دستور کو ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے اور زمانہ اتنا بدلا بھی نہیں ہے، ہم شاید اتنے بدلے نہیں ہیں اور تقاضے اتنے زیادہ ہوئے بھی نہیں ہیں، اور دستور میں تبدیلی بہت جلد آتی بھی نہیں، لیکن بہرحال جو تجاویز دی ہیں آپ نے ان پر ہم دردانہ غور کیا جائے گا، اور آپ کی تجاویز کا احترام ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ الحمدللہ آپ کو پھر اخیر میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آج نظم و ضبط میں نے صبح سے سوال و جواب کی نشست میں شرکت کی، آپ کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا، میں اس پر ناز کرتا ہوں کہ آپ جیسے حضرات کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں آپ سے میں نے سیکھی ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے، اور اس سے ہم اپنے پیر کے پیچھے چل کر ملک و ملت کے لیے انشاءاللہ کچھ کرتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے قائد کے اخلاص کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ کرنے کے قابل ضرور بنائے گا۔ آپ کا نظم و ضبط، باتیں کچھ نئے دوست ہیں، یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پہلے میں نے نظم و ضبط ایسا دیکھا کہ جیسے جمود ہو، بالکل جمود سا طاری تھا، تنقید تھی، سوال و جواب تھے، لیکن اس وقت بھی جمود سا طاری تھا۔ اور نظم و ضبط، یہ ایسے موقع پر نظم و ضبط بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ایک نعت کا سلسلہ، ایک طرف وہ فوجی نظم و ضبط جو ہم ضیاء صاحب جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور دوسری طرف جب نعت شروع ہوئی تو ماشاءاللہ آپ کا جذب، وجدانہ اور مستانہ کیفیت، یہی تو رنگ ہے بھائی، یہی فرق ہے دوسروں میں اور ہم میں۔ اگر نظم و ضبط کا موقع ہوتا ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر ہم بت کی طرح بیٹھنا بھی جانتے ہیں، اور اگر روحانیت کی کوئی کیفیت خدا نازل کرے کسی اللہ والے کے صدقے تو ہم ناچ کر بھی دکھاتے ہیں۔ آخر بات